یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ جو وہ دن آئے گا، اے میرے بندے میری بندی، ذرہ برابر نیکی کر کے تو میرے پاس آئے گا، میں تجھے اس کی جزا دوں گا، اور ذرہ برابر گناہ کر کے آئے گا، میں تجھے اس کی سزا دوں گا۔ بزرگ فرماتے ہیں بوجھ اتنا اٹھاؤ جتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے۔ طاقت سے زیادہ بوجھ سر پہ رکھ لو گے، سانس پھولے گا، پھیپھڑوں پہ دباؤ پڑے گا۔ یا تو اس بوجھ کو اتار دو کیونکہ طاقت نہیں اس کو اٹھانے کی، اور اگر اس کو نہ اتارا، یہ حد سے بڑا ہوا بوجھ سانس لینا مشکل کر دے گا، سانس اکھڑے گا، اور حالت یہ ہوگی تیرے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے، تیرے منہ سے خون جاری ہو جائے گا، تیری موت آ جائے گی، تو بہت تکلیف میں مبتلا ہوگا، تو بڑی اذیت میں مبتلا ہوگا۔ پہلا کام یہ کر، اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ اٹھا۔ اگر سر پہ بوجھ رکھ لیا ہے تو اس کو اتارنے میں دیر نہ کر۔ میرے بھائی میرے بیٹے، گناہوں کی حالت یہی ہے، ہم اتنے گناہ نہ کریں ایسے عذاب کے مستحق ہو جائیں جس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اور اگر گناہ ہو گئے ہیں، اگر خطائیں ہو گئی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، ان کو سر سے اتارنے میں دیر نہ کر۔ اور یہ اتارنے کتنے آسان ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا کوئی مومن بندہ اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو دے، اس کی آنکھ کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ بوجھ اتارنا ہے، اس بوجھ کو اتارنا ہے تاکہ سکون کی دنیا گزرے، سکون کی قبر گزرے، اور سکون کی آخرت گزرے۔ نہیں تو میرے بھائی میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ فرماتا جو کچھ میں نے قرآن پاک میں بیان کیا، اے مومن میں سب سچا کر کے دکھا دوں گا۔ ہمیں جب کوئی قرآن پاک سناتا ہے، خدا کے رسول کی باتیں سناتا ہے، سر ہلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، یہ کوئی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ لیں گے، میرے بھائی یہ کوئی اخبار کی خبر ہے دیکھ لیں گے۔ اللہ یہ وقت کسی پہ نہ لائے ہم اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سنائے۔ پھر دہراتا ہوں، عقل مند وہ ہے جو اتنا بوجھ سر پہ نہ اٹھائے جو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، اور اگر بوجھ سر پہ رکھ لیا ہے تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، گناہ سے توبہ کرنی ہے تاکہ یہ بوجھ اتر جائے اور سکون سے زندگی گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بندو، میرے پاس جب تم آؤ گے ذرہ برابر نیکی لے کر آؤ گے، میں تمہیں اس کی جزا دوں گا، اس کا انعام دوں گا، اس کا بدل دوں گا۔ اور ذرہ برابر گناہ کر کے آؤ گے، میں تمہیں اس کا عذاب دوں گا۔ بس خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہو جائے جس طرح اللہ اس کا رسول چاہتا ہے۔ خدا کی قسم وہ کامیاب لوٹ گیا۔ اللہ کی پکڑ۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جس نے کسی کو بے جا گھورا ہوگا، بچہ جانتا ہے گناہ کیا ہے، بچہ جانتا ہے نیکی کیا ہے۔ چغلی کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، کسی کو مکہ مارنا گناہ ہے، کسی کو تھپڑ مارنا گناہ ہے، کسی کی عزت لوٹنا گناہ ہے، کسی کا حق کھانا گناہ ہے۔ بچہ گناہوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس نے صرف بھیجا کسی کو گھورا ہوگا۔ کوئی طبیعت میں بات اچھی نہ لگے، ایک دم آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں، ایسا گھورتے ہیں جیسے اس کی روح قبض کر لے۔ او بھائی کیا ہو گیا؟ تیری طبیعت میں بات اچھی نہیں لگتی تو صبر کر۔ یہ گھور کے دیکھنا اس کا جیسے ابھی جنازہ نکال دے گا تو۔ ہم اس کو کبھی گناہ نہیں سمجھتے۔ گھور کے دیکھا تھا وہ اپنے رستے چلا گیا، ہم اپنے رستے چلے گئے۔ ہم نے جسے گناہ سمجھا ہی نہیں، اس سے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ بندے سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس نے بھیجا کسی کو گھورا ہوگا، روز محشر ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا، کیا جائے گا، اللہ اس کو گھورے گا۔ جب اللہ گھورے گا، اس کی کھال، اس کا گوشت پگھل کے نیچے گر جائے گا، ہڈیاں بچیں گی۔ کس عمل کا حساب دینا ہے بھائی؟ کس عمل کا ہم جواب دیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، وہ مرد وہ عورت جس نے دنیا میں بدکاری کی ہوگی، زناکاری کی ہوگی، حشر کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا، میرے فرشتوں، عورت کی شرمگاہ میں کانٹا چبھو کے، مرد کی شرمگاہ میں کانٹا چبھو کے اس کو جہنم میں لٹکاؤ، اور 70,000 فرشتوں کا اللہ حکم دے گا، آگ کے کوڑے لے کے اسے مارنا شروع کرو۔ رسول پاک یہ بیان کرتے ہوئے رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، پتہ یہ اللہ کے فرشتے آگ کے کوڑوں سے کتنا عرصہ ماریں گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اس کا نبی جانتے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا، جتنی دنیا کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب پیدا کی تھی اللہ نے، پتہ نہیں کب اللہ ختم کرے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں، یہ 70,000 فرشتے، یہ زانی مرد عورت، اس کی شرمگاہ میں کانٹا چبھو کے جہنم میں لٹکایا جائے گا، آگ جلائے گی، سانپ کھائیں گے، بچھو کھائیں گے، 70,000 اللہ کے فرشتے آگ کے کوڑے مارنا شروع کریں گے، اتنا ماریں گے جتنا دنیا کی زندگی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا، اللہ ہی جانتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اتنا ماریں گے اس کا جسم ختم ہو جائے گا، روح بچ جائے گی۔ اللہ حکم دے گا، بھی عذاب مکمل نہیں ہوا، اس کی روح کو پھر جسم دے دو، ان کی شرمگاہ میں کانٹے چبھو کے پھر جہنم میں ڈالو۔ اے میرے فریتو، پھر آگ کے کوڑوں سے اسے مارو۔ نبی پاک فرماتے، پھر اتنا ماریں گے اس کا جسم ختم ہو جائے گا، روح بچ جائے گی۔ اللہ کہے گا، ابھی بھی اس گناہ کا عذاب مکمل نہیں ہوا، ان کی شرمگاہوں پھر کانٹے چبھو دو، پھر جہنم میں لٹکا دو، 70,000 فرشتے آگ کے کوڑوں سے ان کو مارو۔ اللہ کے رسول بیان کر رہے، رو بھی رہے۔ اصحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک یہ عذاب دیا جائے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا اس کو یہ عذاب دے گا۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کھیلنا ہے کھیل لے، جو قسم کرنے کر لے، جو دیکھنا ہے دیکھ لے، جو بولنا ہے بول لے، جو سفر کرنے کر لے، جو کاروبار کرنے کر لے، اس کو کرتا رہے، اپنی زندگی کو تمام کر، لیکن کرنے سے پہلے سوچ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میں قسم کر رہا ہوں کہیں اللہ کا مجرم بنا کے روزے محشر مجھے اللہ کے سامنے کھڑا تو نہیں کر دیا جائے گا۔ پھر آیا میری طاقت ہے میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکوں؟ یہ ابھی سوچنا ہے، ابھی اس پہ غور کرنی ہے، مر کے خدا کی قسم پھر سوچا بیکار۔ حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک جائے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ جہنم کی ساری آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ مر کے اتنا روئیں گے آنسوؤں سے دریا بہیں گے، وہاں رونا کسی کام کا نہیں۔ چند گناہوں کا ذکر کروں گا اور پھر یہ بوجھ اتارنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے، سن لیں۔ دل کو لگ گئی تو انشاءاللہ ابھی بیٹھی اللہ نجات کے رستے کھول دے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے میرے پاس دو صاحب آئے، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے، میں کیسے مقام پہ پہنچا؟ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرے کے پاس ایک پتھر ہے، وہ پتھر لیٹے شخص کے سر پہ دے مارتا ہے، اس کا سر ریزہ ہو جاتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ہو کے بکھر جاتا ہے۔ یہ شخص پتھر اٹھانے جاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر سالم کر دیتا ہے، وہ پتھر آ کے پھر اس کے سر پہ دے مارتا ہے، اس کے سر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کا سر ریزہ ہو جاتا ہے، گوٹیاں بکھر جاتی ہیں، وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر سالم کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اے میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا تھا، نماز کو ترک کر دیتا تھا، قیامت تک اس کے ساتھ ہی حشر ہوگا۔ عالم برزخ کا یہ ذکر ہے، یہ مرنے کے بعد کا ذکر ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے ساتھیوں نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت تک اس کا یہی حشر ہوگا، یہ اس کے سر کو پھوڑتا رہے گا، اللہ جوڑتا رہے گا، سر کو پھوڑتا رہے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ اگر نماز کی پابندی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اگر پابندی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، یہ خدا نے رحمت فرمائی، نیکی بندہ خود نہیں کر سکتا، اللہ جب فضل کرتا ہے، جب اللہ عنایت کرتا ہے، جب اللہ اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے تو اپنی نیکی کے راہ پہ اس کو لگا دیتا ہے۔ اگر یہ نماز کی پابندی موجود ہے اللہ کا شکر ادا کر، اگر کمی کوتاہی ہے تو اپنی کمی کوتاہی کے بارے میں ابھی غور کر۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی ہوگی، شرعی عذر ہے تو قضا ہو گئی، سویا ہوا تھا، نیند اپنے اختیار میں نہیں ہے، سویا رہا، جماعت قضا ہو گئی، شرعی عذر ہے۔ ناپاک تھا، پاک ہونے کا وسیلہ کوئی نہیں تھا، ذریعہ نہیں تھا، نماز قضا ہو گئی۔ لیکن شرعی عذر نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے اپنی زندگی میں ایک نماز جان کے قضا کی ہوگی اسے 80 احقاف جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اصحابہ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ احقاف کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ایک احقاف 80 سال کا ہے، اور روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔
جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی ہوگی وہ پہلے سزا کو بھگتے گا، اس کے بعد جہنم سے نجات ملے گی۔ ڈر اللہ سے، توبہ کر لیں۔ خدا کی قسم میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ ٹی وی کا ڈرامہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث اللہ نے سچا کر کے دکھا دینا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے گیا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص کو الٹا لٹا رکھا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا، اس آنکڑے کو دائیں طرف ڈالتا ہے، ڈال کے اس کی باش کو چیرتا ہے، چیرتا گدی تک لے جاتا ہے۔ وہ لیٹا ہوا روتا ہے، اذیت تکلیف ہے، اس کو بڑی پریشانی ہے۔ جب وہ آنکڑا اس سے چیرتا گدی تک لے جاتا ہے، پھر آنکڑے کو نکالتا ہے، اس لوہے کے آنکڑے کو بائیں طرف ڈالتا ہے، اس کی باش کو چیرتا گدی تک لے جاتا ہے، اس کا سیدھی طرف والی بانچ ٹھیک ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے۔ وہ شخص اس آنکڑے کو نکال کے پھر دائیں طرف ڈال کے اس کے چمڑے کو چیرتا ہے، چیرتا گدی تک لے جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب وہ چیر کے نکالتا ہے تو دائیں طرف والا جڑ چکا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرے ساتھیوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے جو صبح سے گھر سے نکلتا تھا جھوٹ بولتا ہوا، جھوٹ بکتا ہوا، جھوٹ بانگتا ہوا، کاروبار کر رہا تھا جھوٹ، کسی سے لین دین ہے تو جھوٹ۔ اللہ کا قرآن پاک ہے جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا جس پہ اللہ نے لعنت کر دی وہ دنیا کی خیر سے محروم ہوا، آخرت کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یہ لعنت کتنی بڑی چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران ایک اصحابی رسول نے قافلے میں موجود اونٹ سے کہا تجھ پہ اللہ کی لعنت۔ نبی پاک نے پڑھ کے دیکھا، فرمایا تو نے اونٹ پہ لعنت کر دی، اس کو قافلے سے نکال دو، اونٹ کو قافلے سے نکال دو، اس لیے کہ یہ لعنت کیا ہوا اس کی نحوست باقی قافلے والوں پر بھی پڑے گی۔ اونٹ پہ لعنت کر دی جائے تو نبی پاک قافلے میں اس کو شامل نہ ہونے دیں، فرمائے اس کو نکال دو۔ اور جو بندہ اللہ کی لعنت خود لیتا ہو وہ کتنا منحوس ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا اللہ کے رسول یہ آپ کا امتی ہے، یہ گھر سے نکلتا تھا جھوٹ بولتا تھا، ہم نے جھوٹ کو مذاق بنا رکھا ہے، اگر پکڑا گیا دوست سے بولا جھوٹ، گھر والوں سے بولا جھوٹ، پھر پکڑا گیا، اب اس کو کہتے ہیں یار تو نے تو یہ کہا تھا، بات تو یہ ہے ہی نہیں، تو جھوٹ بول رہا تھا، اتنا منہ کھول کے ہنسے گا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مذاق؟ نبی پاک فرماتے اگر مذاق میں بھی جھوٹ بولا تو جھوٹ ہی ہے، وہ مذاق میں جھوٹ بدل نہیں سکتا۔ اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارا روز مرہ صبح سے لے کے شام تک جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، نہیں بولنا۔ خدا کی قسم سچ کو آنچ نہیں، جھوٹ میں خیر نہیں، سچ بول کو زمین نہیں پھٹ جائے گی، سچ بول آسمان نہیں گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے، سچ بولنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے پہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ ہمیں سچ بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے چلا، میں نے کیا دیکھا ہے کہ شخص ہے خون کے دریا میں ہوتے بھی ہوتا کھا رہا ہے، اپنے ہاتھ پیر مارتا ہے میں اس دریا سے نکل جاؤں،
دریا کے کنارے پہ ایک شخص بیٹھا، اس کے پاس پتھروں کا ڈھیر ہے. یہ جو دریا میں غوطے کھا رہا تھا، ہاتھ پیر مارتا 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 جیسے ہی دریا کے کنارے پہ پہنچا، وہ شخص جو پہلے بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس پتھروں کا ڈھیر تھا، وہ ایک پتھر اس کے منہ میں پھینکتا ہے. وہ منہ سے اٹھتا ہوا، آنتوں کو چیرتا ہوا پیچھے سے پخانے کے مقام سے نکلتا ہے. اتنا وہ پریشان، اتنی اس کو اذیت، اتنی تکلیف. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے پوچھا میرے ساتھیوں یہ میں نے کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی ہے، یہ سود خور ہے، یہ سود کا لین دین کرتا تھا، قیامت تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا، یہ اس کے منہ میں پتھر ڈالے گا، اس کے پیٹ کو چیرتا ہوا پخانے کے مقام سے نکلے گا، اس کو یہ تکلیف ہوتی رہے گی، پھر روز قیامت اللہ اس کا حساب و کتاب کرے گا. سود کا گناہ، سود کا 70واں حصہ گناہ یہ ہے، 70واں حصہ گناہ سود کا یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ حرم پاک میں زنا کرتا ہے. کیا کہتے ہیں آج کل کاروبار ہوتا ہی ایسے ہے، کیا کیا جائے. آج کل اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کاروبار سود کے بغیر کر سکتا ہے، نہیں کرتا. رسول پاک کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم اتنے عقل مند ہو گئے، اتنے بڑے فلاسفر بن گئے، اللہ سے بھی بڑے، اللہ کے نبی سے بھی بڑے. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے کا چھوٹا سا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ہم نے MBBS کر لی، BE کر لی، ME کر لی، ماسٹر بن گئے، MA کر لیا، فلاسفر بن گئے، PhD کر لی. نہیں آتا تو نبی پاک کا دین ہی نہیں آتا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی. سن لیں کس قدر اہم ہے اللہ کا دین. خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں لائیں اور نبی پاک کی خدمت میں پیش کی. خدا کے محبوب کوئی چیز کھاتے تھے، پیتے تھے، پوچھے بغیر نہیں کھاتے تھے، پوچھتے سے کہاں سے آئی. فرمایا ابو ہریرہ کہاں سے لائے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ کھجوریں گھر میں رکھ چھوڑی تھیں کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے تو میں پیش کروں گا. آقا وہ کھجوریں ناقص تھیں، اچھی نہیں تھی. میں وہ بازار لے گیا، بازار جا کر میں نے وہ کھجوریں دے کر اچھی نسل کی بہترین کھجوریں اس سے آدھی لے لی. 2 کلو تھی، وہ ناقص تھی. وہ 2 کلو دے کے میں نے اچھی نسل کی 1 کلو کھجور لے لی. آپ کی خدمت پہ لے آ کہ آپ نوش فرمائیں. میرے محبوب نے فرمایا یہ تو سود ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو سود ہے، یہ تو حرام ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیا کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا جو 2 کلو وہ کتنے میں بکیں گی؟ عرض کی آقا 2 درہم میں. کہا وہ 2 درہم میں بیچ دے، 1 درہم ملے گا. وہ 2 درہم میں بیچ دے اور جو اچھی کھجور ہے اس سے وہ خرید لے، وہ اس سے آدھی ہوگی، یہ حلال ہو جائے گی. اور اگر تو نے 2 درہم دے کے 1 درہم کھجور لی یہ تو سود ہوگا، یہ تو حرام ہوگی. پتہ ہی نہیں جو دل میں آیا کر کے لیا ہے، کھایا، ڈکار مارا. میرے بھائی اگر دین کا علم نہیں ہے تو عمل کیسے کریں گے؟ اور اگر آپ نے MA 16 سال میں کیا ہے، آپ نے MSc 16 سال میں کی ہے، 16 سال لگا کے تو نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، خدا کے دین کو بھی کوئی ٹائم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اس کو بھی کچھ سیکھنا، اس کے بارے میں کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ان لوگوں پاس بیٹھتے ہی نہیں ہے جو اللہ کے دین کا رنگ چڑھا دے، ان کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے.
جو اللہ کا رنگ چڑھا دے اس کے پاس بیٹھا ہی نہیں، جو قرآن و حدیث کے علم سے آگاہ کر دے اگر بیٹھا ہی نہیں اور ایسے ہی موت آ گئی، اگر اسی حال میں موت آ گئی، خدا کی قسم نقصان کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہم لٹے پٹے واپس جائیں گے، اس موت میں خیر نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے میں آپ کو کچھ دکھاؤں۔ ہم آگے گئے، ہم نے دیکھا کہ تنور ہے، اس میں مرد بھی ننگے ہیں عورتیں بھی ننگے، جب آگ نیچے جاتی ہے تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں، جب آگ کا لو باہر نکلتا ہے وہ ننگے مرد عورت باہر کی طرف آتے ہیں، اور اللہ کی قسم ان کے اندر سے اتنی گندی بدبو جو برداشت نہ ہو سکے، دماغ پھٹ جائیں، اتنی گندی اس میں بدبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں میں یہ کیا دیکھتا ہوں، مرد بھی ننگے عورت بھی ننگے، آگ میں چل رہے، آگ باہر آتی ہے تو آگ کے ساتھ اٹھتے، جب آگ اندر جاتی ہے تو اندر جاتے۔ عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کے مرد عورتیں وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو دنیا میں بدکاریاں کرتے تھے، زناکاریاں کرتے تھے، قیامت تک یہ سزا میں مبتلا رہیں گے، اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسے مردوں عورتوں کو دیکھا، مردوں کی شرمگاہوں پر عورتوں کی شرمگاہ لٹک رہی ہے، عورتوں کی پیشانیوں پر مردوں کی شرمگاہ لٹک رہی ہے، اس میں پس اور پیپ نکل رہی ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد عورت ہیں جو زناکار تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں مبتلا کیا ہے، جب قیامت تک کا دن ہوگا اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے میں آگے گیا، میں نے دیکھا کچھ مرد عورتیں ایسے جھکی ہوئی ہیں جس طرح رکوع میں بندہ جھکتا ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے تھے، جھکے تھے، جس طرح نماز میں بندہ رکوع کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ مرد عورتیں جھکی ہوئی ہیں، ان کے پخانے کے مقام سے آگ ڈالی جا رہی ہے، وہ پیٹ کو جلاتی جلاتی منہ سے نکل رہی ہے، اتنی بڑی تکلیف، اتنی بڑی اذیت۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے مرد عورت ہیں جو غیر فطرتی فعل کرتے تھے، پخانے کے مقام سے صحبت کرتے تھے، قیامت تک یہ سزا میں مبتلا رہیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، روز قیامت اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر اللہ ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا، یہ اللہ کا نبی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلا، چلتے چلتے دیکھا ایک مرد ہے، اس کو آگ لگی ہوئی ہے۔ خدا کے نبیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کو مخلوق سے محبت ہوتی ہے، ہم پتھر دل لوگ، ہماری زندگیاں گمراہی میں گزر گئی، خدا کے نبی نے دیکھا اس شخص کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو برداشت نہ ہوا، یکدم بھاگے، ڈول لیا، کنویں پہ پہنچے، کنویں پہ جا کے پانی بھرا، پانی بھر کے جلدی جلدی خدا کا نبی واپس آیا، وہ پانی کا ڈول اوپر ڈالا، جیسے ہی پانی کا ڈول ڈالا وہ جو مرد جل رہا تھا آگ اس کو لپٹی ہوئی تھی، وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکے میں تبدیل ہو گیا، حسین لڑکا، خوبصورت گوڑا چٹا لڑکا۔ آپ دیکھ کے حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا؟ اللہ نے وحی نازل کی، جا کے میرے نبی کو بتاؤ، آپ مجھ سے دعا کرو، میں ان کو زندہ کرتا ہوں، پھر پوچھو ان کو یہ عذاب کیسا ہو۔
اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی. خدا کے نبی نے اللہ سے فریاد کی یا اللہ مجھ کو آگاہ فرما. یہ کیا ہے؟ مرد آگ میں لپٹا ہوا تھا, آگ اس کو جلا رہی تھی. میں نے چاہا آگ کو بجھا دوں, میں نے اس پہ پانی ڈالا. جیسے ہی پانی ڈالا وہ جو مرد تھا وہ ایک حسین لڑکی میں تبدیل ہو گیا, خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گیا. میں نے کیا دیکھا؟ آپ فرماتے جب میں نے پانی ڈالا پھر اللہ نے فرمایا دعا مانگ میں تجھے بتاؤں یہ کیا ہے. اللہ سے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا. مرد کہتا ہے یا نبی اللہ کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے یہ کیا دیکھا؟ عرض کی اللہ کے نبی میں مرد اس لڑکے پہ عاشق تھا, اس لڑکے سے محبت کرتا تھا, اس کے حسن کی وجہ سے اس سے پیار کرتا تھا, اس کی چمیاں لیتا تھا, اس سے بدفعلی کرتا تھا, اس سے میں غیر فطرتی فعل کرتا تھا, لڑکے کے ساتھ بہانے کے مقام سے صحبت کرتا تھا. اے اللہ کے نبی پھر ہم دونوں مر گئے. اب حال یہ ہے کبھی لڑکا آگ بن جاتا ہے مجھے جلاتا ہے, پھر میں آگ بن جاتا ہوں میں سے جلاتا ہوں. اے اللہ کے نبی قیامت تک ہم اس عذاب میں مبتلا رہیں گے, اور جب قیامت آئے گی ہمیں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا. خدا کے رسول فرماتے ہیں پھر مجھے میرے ساتھی آگے لے گئے. میں نے دیکھا مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, ان کا آدھا جسم اتنا خوبصورت ہے, اتنا حسین ہے, ایسے چمکتا ہے دیکھتا ہوں تو نظر نہیں ٹھہرتی, اور آدھا جسم اتنا گندا غلیظ بدبودار اس کو دیکھا نہ جائے. پھر میں نے دیکھا اللہ کے فرشتے نے حکم دیا اے لوگو, مرد بھی تھی عورتیں بھی تھی, اے لوگو سامنے اللہ کی رحمت کا دریا بہتا, جا جا کے دریا میں غسل کر کے آؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ تمام مرد عورتیں اس دریا میں جا کے غوطہ لگا کے باہر نکلتے ہیں. خدا کی قسم وہ سارے اتنے تو خوبصورت ہو جاتے ہیں, اتنے حسین ہو جاتے ہیں, اتنے روشن ہو جاتے ہیں, اتنے نورانی ہو جاتے ہیں. میں نے ایسے حسین مرد عورت کبھی دیکھے نہ تھے. میں نے کہا میرے ساتھیوں میں نے کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے مرد اور عورتیں جب دنیا میں تھے یہ نیکی بھی کرتے تھے, گناہ بھی کرتے تھے, اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے, اللہ سے غافل بھی رہتے تھے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتے تھے, نافرمانی بھی کرتے تھے. جب یہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے, نیکی کرتے تھے, اس کے صدقے اللہ نے ان کا آدھا جسم خوبصورت بنا دیا, اور گناہوں کی وجہ سے, اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے, بے حیائیوں کی وجہ سے ان کا آدھا جسم اللہ نے گندا اور غلیظ کر دیا. لیکن یا رسول اللہ مرنے سے پہلے پہلے انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی تھی. مرنے سے پہلے پہلے جو انہوں نے گناہ کیے تھے, اللہ کی نافرمانیاں کی تھی, اللہ کے خوف سے یہ ڈر گئے تھے, اللہ کے خوف سے یہ, اللہ کی خشیت سے یہ ڈر گئے تھے. یا رسول اللہ جو انہوں نے گناہ کیے تھے مرنے سے پہلے پہلے اللہ سے سچی توبہ کرنی تھی. اس توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی, اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. اے اللہ کے محبوب یہ بخش دیے گئے. گناہ تو ہوتے ہیں, اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں, صرف اللہ کے نبی, اور کوئی نہیں کہتا مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا. خدا کی قسم وہ بخت والا, وہ نصیب والا جو مرنے سے پہلے پہلے پچھلے گناہ کی توبہ کر کے اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی راہ پر چل پڑے, وہ خوش نصیب, وہ بخت والا. کیسے ہوگا؟ کوئی بندہ گناہ نہیں کرنا چاہتا لیکن گناہ سے بچتا ہی نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مومن ہو, اللہ اس کے نبی کی اطاعت نہ کرنا چاہتا ہو,
کیا کریں، نفس اتنا غالب ہے، شیطان اتنا خبیث ہے، نیکی کرنے نہیں دیتا، گناہ سے بچنے نہیں دیتا۔ اس کا حل کیا ہے؟ حدیث پاک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا لتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب وہ فساد زدہ ہو جاتا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا گندا غلیظ ہو جاتا ہے، یہ سارا جسم گندا اور غلیظ ہو جاتا ہے۔ خدا کے رسول نے فرمایا الا وحی القلب، او بندے تو جان وہ تیرا دل ہے۔ دل گندا ہو جائے حج کر کے بھی ذلیل ہی ہوگا، دل گندا ہو نماز پڑھ کے بھی ذلیل ہوتا رہے گا۔ دل گندا ہے تسبیح چلے گی، تسبیح گھمائے گا، خدا کی قسم گندا ہی مر جائے گا۔ دل پاک ہو جائے، دل پاک ہو جائے، نہ لمبا جبہ پہننے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ لمبی تسبیح گھمانی پڑتی ہے۔ دل پاک ہو جائے، بندے کی 5 وقت کی نماز اس کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اگر آپ زبان سے اللہ اللہ کریں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، کلمہ شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یہ سب زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور دوسرا دل کا ذکر ہے۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے اللہ کا ذکر جس کو فرشتے سنتے ہیں اور جس کو نہیں سنتے۔ اور سی حدیث پاک سنیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کا ذکر جس کو فرشتے سنتے ہیں جس کو نہیں سنتے۔ وہ اللہ کا ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے، اس ذکر سے جس کو فرشتے سنتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ یہ دل کا ذکر تفاسیر پڑھ لو، صرف نبی کرتے تھے، انبیاء کرام۔ امت زبان سے اللہ کا ذکر کرتی تھی، انبیاء کرام دل سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کسی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دل کا ذکر کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ یہ پہلی امت ہے، تیرے نبی کی امت، میرے نبی کی امت۔ یہ وہ پہلی امت ہے جسے رسول پاک نے انبیاء کے دل کا نور، دل کا ذکر عطا فرمایا۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے اللہ تعالیٰ نے جو میرے سینے میں نازل کیا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ آج وہ نعمت اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے، دل کا ذکر۔ یہ اجازت سے نور منتقل ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو اجازت دوں گا، 15-20 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا یہ دل کا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دل کا ذکر کیا، سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دن لگیں گے، ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، مر کے بھی دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ شک ہو تو میں آپ کو ڈریس دے سکتا ہوں، جس نے لے کے کیا خدا کی قسم روح نکل گئی، جان نکل گئی۔ ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھے نہیں، یا اللہ یہ کیسی موت، جان نہیں ہے، پلس بند ہو گئی۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میں ایک دوست کو طریقہ عرض کروں گا، آپ کو اجازت کٹھی دے دوں گا، اگر آپ نے عمل کیا چند دن لگیں گے، دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیا کر کے دیکھ لیں دل کا ذکر کیسے کرنا۔
سب ادھر دیکھیں، مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل اس جگہ پہ ہوتا ہے، الٹی طرف، لیفٹ سائڈ پر۔ یہ پستان ہے، بوزم، پستان، اس سے 2 انگلی نیچے ہے۔ یہ دل کی جگہ ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہیں کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، اللہ کا دین روکتا ہی نہیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اپنا خیال یہاں رکھ کے سنو۔ دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سنو، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، لیفٹ سائڈ پر پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، مومن تو ہیں، دل اللہ کے گھر نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ نیک ہیں، میں آپ کو اپنا حال بتاتا ہوں، صوفہ موجود ہے، کرسی موجود ہو، اگر اس پہ ڈسٹ ہو، گرد ہو، پہلے اس کو صاف کروں گا، جھاڑوں گا، پھر بیٹھوں گا۔ گندے صوفے پہ میں نہیں بیٹھتا۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے دیکھا، آپ خود آبزرو کرو، کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ دیکھتا ہے، اگر جگہ صاف نہ اپنی تم سے پہلے جگہ صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہگار بیٹھے تو کرسی کو جھاڑ کے بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ خود فیصلہ کرو، وہ اللہ کی ذات گندے دل میں آئے گی؟ گرد میں کوئی گندگی نہیں ہے، ایسے کر کے ہاتھ پھیرو، گرد صاف ہو جاتی ہے۔ اصل گندگیاں، دل کی گندگیاں ہمارے دل میں حسد۔ ایک مولوی دوسرے مولوی کو نہیں دیکھ سکتا، بس چلے سب مولویوں کے گلے گھونٹ رہے۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو نہیں دیکھ سکتا، بس چلے پوری مارکیٹ کو آگ لگا دے، میری اکیلی دکان ہو کیا مزہ ہوگا۔ اللہ پہ یقین نہیں، اللہ رزق دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ جیلسی، حسد۔ نبی پاک کا فرمان ہے حسد نہ کرو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ ہمارے دل میں تکبر۔ کوٹھی بن گئی 1000 گز کی، لینڈ کروزر گاڑی لے گی، دیکھو کیسے بیٹھتا ہے۔ اگر گاڑی چھوٹی ہو، پرانی ہو، وہ کیسے بیٹھتا ہے؟ لینڈ کروزر والا کیسے بیٹھتا ہے؟ منہ ٹیڑھا کر کے، جیسے سریا ڈلا ہوا تھا 1 انچ کا اس کی گردن میں۔ دیکھ لو، خدا کی قسم میں نے خود دیکھا، ڈیفنس کا علاقہ کراچی کی بات ہے، 1000 گز کا بنگلہ، لینڈ کروزر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کبھی ایسے ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ ایک مزدور نے دیکھا، چودھری صاحب کھڑے ہوئے، سیٹھ صاحب کھڑے ہوئے، میں سلام کر دوں، خدا کی قسم دور سے جھک کے قریب آ کے کہتا ہے چودھری صاحب، سیٹھ جی السلام علیکم۔ تو چودھری کیا کہتا ہے؟ سیٹھ کیا کہتا؟ پیچھے ہٹا ہے، تم سے بدبو آ رہی ہے، پیچھے ہٹ۔ خدا کی قسم اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ غریبوں سے، مسکینوں سے بدبو آتی ہے، اور تیرے پیٹ میں کیا ہے؟ تو کستوری ہکتا ہے۔
مسکین ہزاروں گناہوں سے بچ جاتے ہیں، دولت مند نہیں بچتا۔ یہ مسکینی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اللہ مجھے رکھ مسکینوں میں، مجھے موت دے مسکینوں میں، مجھے روز قیامت اٹھا مسکینوں میں۔ ہمیں مسکینوں سے بدبو آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں تکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، ماں کو نہیں پتا، ابو کو نہیں پتا، دوستوں کو نہیں پتا، اللہ کو بھی نہیں پتا۔ سارا دن کیا سوچتے ہیں؟ خدا کی قسم یقین جان اگر ماں کو پتا چل جائے میرا بچہ کتنا گندا غلیظ ہے، شاید ماں بھی منہ پہ تھوکنا پسند نہ کرے۔ اللہ نے ہمارے پردے ڈال دیے، ہمارے گناہ چھپا دیے، عزت کو بچا لیا۔ یہ گندے دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سائیکل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی پرمیشن، سب کو اجازت۔ یہ کیا ہے؟ کتاب پڑھ لو، لکھنے والا زمانے کا محدث۔ آپ فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ پڑھ لو اسی کتاب میں۔ آپ فرماتے ہیں دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی۔ جب اللہ کا ولی خوش ہو جاتا تھا تو دل کا ذکر عطا کر دیتا تھا۔ کسی سے نام نہیں پوچھا، کسی کے کام نہیں پوچھے، سب کو اجازت۔ کیسے کرنا ہے؟ طریقہ سمجھ کے کر لو، چند دن لگیں گے، دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت کوئی پریشان نہ ہو، ہر وقت یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نوکری کرتا ہوں، نوکری کون کرے گا؟ میں بزنس کرتا ہوں، یہ بزنس کون کرے گا؟ میرے بچے ان کو کون پالے گا؟ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا تو یہ کام کون کرے گا؟ ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا، یہ سارے کام بھی ہوں گے، اور خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے۔ نئی چیز نہیں ہے، کوئی خیال کرے پہلے تو سنا ہی نہیں تھا۔ تیری ماں، میری ماں، ساری امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے نبی تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ نبی پاک اور کام نہیں کرتے تھے۔ ایسا شوہر تو کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا باپ تو بنا ہی کوئی نہیں، ایسا فوج کا کمانڈر کسی قوم کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ میرے نبی نے وہ تجارت کر کے دکھائی، ایسا تاجر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی میرے نبی تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں، لا ینام قلبی، میرے دل کو نیند نہیں آتی، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ نعمت اللہ جو آپ کو دے رہا ہے، سب کو اجازت ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لو۔ ہر وقت اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کھاتے، پیتے، پڑھتے، پڑھاتے، جو کام کر رہے ہیں کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو۔ اللہ کا دین تو روکتا ہی نہیں ہے۔ کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، لیکن اپنا خیال ابھی دل کے مقام پہ لاؤ، ابھی لے آؤ، غور سے سنو۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، دل کہتا ہے سنو
جب توجہ کر کے سنیں گے پہلے خیال پکے گا، کچھ دن توجہ کر کے سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر آپ کو دل کی دھڑکن سنے گی، پھر یہی دل کی دھڑکن جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے دل سے نکلے گا، دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بن جائیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بن جائے، اللہ تعالیٰ کارساز بن جائے، اللہ تعالیٰ مددگار بن جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی وہ عبادت ہے جو غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے۔ سنا علماء کرام سے، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، خدا کے رسول پانی ستو لے لیتے، لے کے غار حرا چلے جاتے تھے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، بلکہ حدیث پاک میں ہوتا ہے 7 ہفتے نبی پاک غار حرا میں رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پکنک منانے جاتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے۔ آپ نبی وقت ضائع کرتا ہے؟ غار حرا میں رسول پاک اللہ کا ذکر فکر سے کرتے تھے۔ عربی اصطلاح میں سے کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ وہ عبادت ہے، جتنے خدا کے ولی بنے، جتنا مراقبہ زیادہ کیا اتنے بڑا اللہ کا ولی بن گیا۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے کریں گے۔ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ فارغ ہو گیا، کام کوئی نہیں ہے، آپ کو مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ میری طرف دیکھو، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، مسجد ہونا شرط نہیں ہے، بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے، آفس ہے، بیکار بیٹھے ہوئے۔ جب بیکار بیٹھے ہوئے، کام کوئی نہیں، چغلی کرو گے، غیبت کرو گے، کوئی گندی فلم دیکھو گے، کوئی فیکس ڈرامہ دیکھو گے، زندگی برباد، موت بھی گندی۔ اسے بدلنا ہے، زندگی بھی بدلنی ہے، انشاءاللہ موت بھی بدلنی ہے۔ کیسے بدلے گی؟ جیسے ہی فارغ ہو بیٹھ جاؤ، دیکھیں میری طرف، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو نیچے، دل کی طرف گردن کو جھکا لو، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کر لو۔ بندے سے گناہ ہوتے ہیں، خوش نصیب ہو جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ مر کے توبہ نہیں، لیکن حدیث پاک ہے کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کوئی کرم کی حد ہے؟ ہم نے گناہ کرنے میں انتہا کی، اس کی بخشش ایسی ہے جب مومن نادم ہو کے اپنے گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کریں گے؟ میری طرف دیکھ لیں تاکہ آپ بعد میں آپ مراقبہ کر سکو۔ جیسے ہی فارغ ہو، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، پھر آج تک جو گناہ کیے ہیں بندے کو سب پتا ہوتا ہے۔ میں بچپن میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا کھیلتا تھا، بڈھا ہو گیا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، اندر کی گندگیاں نکلتی نہیں ہیں۔ اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے تھوڑا رو، 2-4 آنسو بہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے اتنا ہی آنکھوں سے پانی نکل جائے، اس کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ آنکھیں بند کر، گردن کو جھکا، جو کمیاں کوتاہیاں گناہ خطا ہو گئے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے۔
نہیں رونا آتا، نہیں رونا آتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں گناہ کر کر کے دل کالے ہو جائیں، دل سخت ہو جائیں، گناہ یاد کر کے بھی رونا نہیں آتا، وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اپنا منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے۔ یہ تو مشکل نہیں ہے نا، منہ ٹیڑھا ہی کرنا ہے۔ جب بندہ روتا ہے تو ہونٹ لٹک جاتے ہیں، ایسے ایسے کرنے لگتا ہے۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، میرے محبوب فرماتے ہیں گناہ کر کر کے دل سخت ہو گئے، کالے ہو گئے، گناہ یاد کر کے ہی رونا نہیں آتا، تو اپنا منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے۔ اللہ اتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، جب تیرا چہرہ دیکھے گا، رونے والا تیرا منہ دیکھے گا، اللہ کو اتنا پیار آئے گا، اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کیے یاد کر کے اللہ سے توبہ کر۔ یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے آج تک میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، میرے گناہ چھپائے، میری عزت بچائی، آج میں تیرے سامنے اپنے گناہ پہ نادم ہوں، شرمسار ہوں، تیرے حضور میں سچی توبہ کرتا ہوں، میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ سے سچی توبہ کر کے آنکھیں بند کر اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے غور سے سن۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سننا ہے۔ جب سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر آپ کو دل کی دھڑکن سنے گی، پھر جب اور توجہ کریں گے یہ دل کی دھڑکن بالکل جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے، قلب سے نکلے گا، دل اللہ کے ذکر سے ایسا زندہ ہوگا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی دن رات اللہ کے غضب کے۔ بے نمازی کی حدیث پاک ہے کوئی نیکی قبول نہیں۔ بے نمازی مر جائے، 3 اماموں کا فیصلہ ہے، بے نمازی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ پڑھا دو ہوتی نہیں ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں یہ بے نمازی مرے گا، قبر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ایک ایسا سام مسلط کرے گا، جب وہ ڈگ مارے گا یہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، قیامت تک یہ سام کھائے گا، پھر قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اس کے اوپر لم لم وادی کے سانپ مسلط کرے گا۔ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ لم لم وادی کے سانپ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ سر سے گنجے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں 2 داغ ہوں گے، جب وہ ڈنگ ماریں گے 70 سال تک اس نمازی کا خون جوش مارتا رہے گا، ابلتا رہے گا، پھر اس کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور یہ سارا سانپ کے زہر کی وجہ سے ہوگا۔ خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر حق ادا نہیں کیا خدا کی قسم جان نہیں چھوٹے گی، جان نہیں چھوٹے گی۔ بیوی تیرا گریبان پکڑے گی، جہنم تر گھسیٹے گی، یہ شور روئے گا، اپنے احسان یاد دلائے گا، میں نے تیری کتنی فرمائشیں پوری کی، تجھے کتنا خوش کیا۔ وہ آگے سے گالیاں دے گی، ذلیل، کھانا پکانے میں دیر کرتی تھی تو کتے کی طرح بھونکتے تھے، کپڑے نہیں دھوئے تھے تو جوتا مارا تھا، ایک دن نماز نہیں پڑھائی، تو مجھے دیکھتا نہیں تھا میں نماز نہیں پڑھتی تھی، اگر تو نماز پڑھا دیتی میں بخشی جاتی، میں تیرے ماتحت تھی، تو نے نماز نہیں پڑھائی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اللہ بھی حکم کرے گا، صحیح کہتی ہے، پہلے اس کے شور کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے اس کے شور کو گھسیڑو، بیوی کو بعد میں ڈال دینا۔ ساری زندگی لگا دی بچوں کو پالنے میں، اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، اچھا یونیفارم پہنانا ہے،
بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، بچوں کو انجینئر بنانا ہے، بچے کو آفیسر بنانا ہے. کون کہتا ہے نہ بنا؟ پڑھا بچوں کو، آفیسر بنا، پہلے اللہ کا بندہ بنا، نبی پاک کا سچا امتی بنا، پھر پڑھا. تجھے کون روکتا ہے؟ خدا کی قسم اگر تیرے بچے دیندار نہ ہوئے، قیامت کا دن آئے گا، تیرا گریبان ہوگا، اس کے ہاتھ ہوں گے، نہ ماں کو چھوڑے گا نہ باپ کو چھوڑے گا. یہ جنت ترک سیٹے گا، ماں روئے گی، باپ روئے گا، اپنے سال یاد دلائیں گے. یہ بیٹا بیٹی کہیں گے او ممی اور ڈیڈی، جتنے تو احسان کہتے ہو نا، تم نے اس سے بھی بڑے احسان کیے ہیں، لیکن تم نے نماز نہیں پڑھائی. اسکول کی فکر ہوتی تھی، دھکے دیتے تھے جلدی جاؤ، لیٹ نہ ہو جاؤ. میں نے ایک دن کہا چھٹی کروں گا، چھٹی نہیں کرنے دی. کہتے تھے پتہ ہے کتنی فیس دیتا ہوں، کیسے کماتا ہوں. اسکول کی فکر تھی، نماز تو مجھے کبھی نہ پڑھائی. یہ تیرے بچے، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، جس کو ساری زندگی کما کما کے تو نے پڑھایا ہوگا، روزے قیامت گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، جنت پر گھسیٹیں گے، نہیں چھوڑیں گے. اور قرآن پاک پڑھ لو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب یہ قیامت کا دن ہوگا، تیرے گہرے دوست تیرے دشمن بن جائیں گے. یار بچپن کی دوستی ہے، کھانا کھانے کے بغیر نہیں جانے دوں گا. اور یار میں آ رہا ہوں سعودی عرب سے، یار یہ محبتیں اپنی کتنی زیادہ تھیں، بتا کیا لے کے آؤں. قرآن پاک پڑھ لو، یہ گہرے دوست دشمن بن جائیں گے. اللہ سے کہیں گے یا اللہ میں وعدہ معاف بن جاتا ہوں، میں اپنے سارے دوستوں کو پکڑوا دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں میرے دوستوں نے میرے ساتھ کیا کیا گناہ کیا اور میں نے اپنے دوستوں سے کیا کیا گناہ کیے، میں سارا بتاتا ہوں. تو سب کو پکڑ لے، مجھے بخش دے. یہ دنیا کا کورٹ نہیں ہوگا، اللہ کا کورٹ ہوگا. یہ وعدہ معاف ہوا، یہاں عدالتوں میں چلتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں چلیں گے. گہرے دوست دشمن بن جائیں گے. اگر چاہتے ہیں نجات ہو جائے، اپنا حق ادا کر دو، پھر وہ جانے، ان کا رب جانے، اپنی تو نجات ہو جائے گی. ہوگا کیسے؟ کیسے ہوگا؟ یہ دل ٹھیک ہوگا تو کام بنے گا. دل ٹھیک نہیں ہوا تو میرے بھائی یہ تسمیاں کما سے کچھ نہیں بنتا، یہ تسمیاں گھومتی رہیں گی. دل گندے کا گندا ایسی مر جائے گا، یہ موت اچھی نہیں ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہیں کرو، خیال نہیں ہٹنے دینا. خیال کو دل کے مقام پہ رکھنا ہے. یہ دل نہیں ہے، یہ طوطا بیٹھا ہے. طوطے بولتے ہیں نا، خود نہیں بولتے، ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے. ہم نے دل کو اللہ کا ذکر سکھانا ہے. اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن. دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. آواز آئے نہ آئے غور سے سن. پہلے خیال پکتا ہے، پھر دل کی دھڑکن سنتی ہے، پھر دل صاف اللہ اللہ پکارنے لگتا ہے. فارغ ہو جاؤ، 1 منٹ ضائع نہ کرو. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. ایک سانس خریدنا چاہو، ایک سانس، دنیا کی ساری دولت دے کے ایک سانس نہیں ملتا. ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے برباد کر دی. نہ حلال دیکھنا پایا، نہ حلال بولنا آیا، نہ حلال کسب آیا. موت قریب آ گئی. جو گزر گئی وہ گزر گئی، جو باقی زندگی بچی اس کو ضائع نہیں کرنا. فارغ ہوتے ہی مراقبے میں بیٹھ جایا کر. اب کام کوئی نہیں ہے، آنکھیں بند کر، دل کو گردن جھکا کے دل کے مقام پہ خیال لا اور غور سے سن. دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ مراقبہ 24 گھنٹے میں 2-3 تسبیح، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں زبان کا ذکر. ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ. تسبیح مکمل ہوئی تو لا الہ الا اللہ.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں 2-3 تسبیح درود شریف، یہ بھی زبان سے پڑھنا ہے۔ جب رات آ گئی، سونے کا وقت آ گیا، موت اور نیند میں کوئی فرق نہیں ہے۔ موت ایسی نیند ہے بندہ پھر اٹھتا ہی نہیں، اور یہ جو ہم دنیا میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر زندگی دیتا ہے۔ جب بیڈ پہ لیٹو، چارپائی پہ لیٹو، جو سارا دن ہم نے کیا تھا، کوئی بات ہوئی تھی، اس کو یاد کرو۔ اس دن کے اندر کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہوگی، یاد کر کے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفار کہتے ہیں اسے۔ سارا نہیں آتا تو اتنا ہی پڑھ، استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے سو جا۔ جتنے اللہ کے ولی بنے اس طریقے سے بنے۔ جس بندے نے اللہ کا قرب پایا، اللہ کی معرفت پائی، اس طریقے سے پائی۔ نہ دنیا چھوڑنی ہے، نہ کاروبار چھوڑنے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کر کے دنیا سے لوٹنا ہے۔ ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے، یہ جو تصویر تہیہ کریں گے، چند دن لگیں گے، چند دنوں میں دل زندہ، دل باخدا، آپ اللہ کے ولی۔ یہ داڑھی یہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ داڑھی واجب ہے۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب کو ترک کرنے والا اس کی موت آ جائے اور اس نے یہ گناہ نہ چھوڑا ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب ہے۔ اس کی حد کیا ہے؟ سارے میرے بھائی آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہے واجب۔ تھوڑی کے نیچے سے ناپنی ہے، یہ دیکھو، 4 انگلی، 1 مٹھی۔ یہ جو بڑی ہو گئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کوئی چاہے تو کاٹ لے، نہ کاٹے تو کوئی بات نہیں۔ 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ ہے کبیرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ ابھی جو میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، غور سے سن لو، ہو سکتا ہے دل کو لگ جائے اور موت سے پہلے پہلے اللہ عقل دے دے۔ رسول پاک کا آخری وقت ہے، سکرات، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ سکرات کی تکلیف سے میری مدد فرما۔ خدا کے رسول ہیں، نبیوں کے امام ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ سکرات کی تکلیف میں میری مدد فرما۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جنت خاتون نے پوچھا کون؟ آواز آئی عرابی ہوں، رسول پاک سے ملنے آیا۔ جنت خاتون نے فرمایا عرابی لوٹ جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، پھر آنا۔ نبی پاک نے جنت خاتون کو دیکھ کے فرمایا فاطمہ ارادی نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ کسی کے پاس جاتے تو اجازت نہیں لیتے، تیرا رسول نبیوں کا امام ہے، یہ میری اجازت کے بغیر اندر قدم نہیں رکھ سکتا، جا کے دروازہ کھول فاطمہ اور کہہ خدا کے رسول تجھے اجازت دیتے اندر آ جا۔ جنت خاتون نے دروازہ کھولا، اسرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ پڑھو حدیث پاک، روح قبض کر رہے ہیں، اس قدر شدت کی تکلیف۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسرائیل اتنی تکلیف نہ دے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری طاقت، میں آپ کو تکلیف دوں؟ اللہ کی قسم میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن روح نکلنے کے عمل میں جو تکلیف ہوتی ہے آپ کو صرف وہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا تو مجھے تکلیف دیتا نہیں، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے میری برداشت میں نہیں ہے، میری امت تو بڑی گناہگار ہے، میری امت تو بڑی کمزور ہے،
اے اسرائیل، جو میری امت کو تجھے تکلیف دینی ہے وہ ساری تکلیف مجھ محمد کے سینے پہ ڈال دے، میری امت کو تکلیف نہیں دینا۔ یہ ماں نہیں کرے گی، یہ میرا تیرا باپ نہیں کرے گا۔ جو تیرا نبی کر کے چلا گیا، جو تیرا رسول کر کے چلا گیا، کیا فرمایا؟ اسرائیل، میری امت کی ساری تکلیفیں مجھ محمد کے سینے پہ ڈال دے، میری امت کو تکلیف نہیں دینا۔ اس نبی کی تجھے شکل پسند نہیں ہے، اس رسول کی تجھے شکل پسند نہیں، صبح اٹھ کے داڑھی موڑ کے گٹر کے نالے میں ڈالتے ہو، کبھی سوچا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے دنیا میں جو جس کے مشابہت اختیار کرے گا، جس کی مشابہت اختیار کرے گا، روز قیامت نبی پاک فرماتے اس کو اسی قوم کے اندر اٹھایا جائے گا۔ آپ میں کون میرا بھائی بیٹا جس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی مشابہت ہم اختیار کرتے ہیں؟ روکو اپنے ہاتھ کو، اتنا بڑا ظلم نہیں کرو جس ظلم کا جواب نہ دے سکو۔ بس میری ایک عرض ہے، میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، آپ صرف ذکر کر لو جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کسی کام میں انٹرفیرنس نہیں ہے، کسی کام میں مداخلت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے غور سے سن۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، فارغ ہو جائے، ایک سانس ضائع نہ کرو، فارغ ہوتی مراقبے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہوں سے رو رو کے توبہ کر۔ نہیں رونا آتا تو منہ بنا، جس طرح بندہ روتا ہے، پھر توبہ کر۔ توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، ایسے مراقبہ کر۔ سارے دن میں 2-3 تسبیح کلمہ طیبہ، 2-3 تسبیح درود شریف، سوتے استغفار۔ خدا کی قسم چند دن لگیں گے، چند دن، دل زندہ، دل با خدا، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ یہ داڑھی بڑھے گی، کاٹو گے نہیں، اس کو کس کرو گے؟ چومو گے۔ نبی پاک کی سنت ہے، سب پہ اللہ کے نبی کا تاج آ جائے گا۔ نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہیں چھوٹیں گے۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، اللہ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جب میری رحمت کی گھڑیاں جوش میں ہوں، میرے بندے کو اٹھا کے میری نماز پڑھے کہ میں اسے خوش ہو جاؤں۔ داڑھی بڑا باشرہ، سر پہ نبی پاک کا امامہ، دستار، نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹے۔ خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔ آخری بات، رسول پاک کے پاس لوگ آتے تھے، یہ سنتے رسول ہے، بیعت، لوگوں نے بیعت کو رسم بنا رکھا ہے، یہ بیعت رسم نہیں ہے، بیعت کرنا رسول پاک کی سنت ہے۔ لوگ آتے تھے، دست مبارک پر بیعت کرتے تھے، اور اس بیعت کا شرط یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بیعت کے بعد مومن ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سنت کو بھی ادا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ رب کریم اس سنت کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں نئی زندگی عطا فرما دے۔ سارے میرے ساتھ مل کر یہ بیعت کی دعائیں پڑھیں، سب پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دعا خیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطائیں معاف ہیں. یا اللہ اپنے پیارے رسول کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے رسول کی کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا، ہمیں اپنا شاکر بنا، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نگاہوں کی پاکیاں عطا فرما، دلوں کی پاکیاں عطا فرما، ظاہری باطنی مرضوں سے شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ نبی پاک کی سنتوں پر کامل عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے بچا، نفس کے دھوکوں سے بچا، ہمیں دین پر کامل عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھر میں دینداری پیدا فرما، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، بچوں کو صدقہ جاریہ بنا، دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا، آخرت میں بخشش کا وسیلہ بنا. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک. بیٹے خوشخبری مرد الحمدللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اللہ پاک ہمارے شیخ کریم کا سایہ